الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان محترم برادران اسلام آج 26 रजब उल-मुरज्जब है और आने वाली जो रात है 27 रजब की मशहूर कौल के मुताबिक 27 रजब को शब-ए मेराज करार दिया गया है।
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ان بے شمار معجزات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا واقعہ یا کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ظاہر کرتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر وہ واقعہ یا وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہوتا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی انسانی عقل کو عاجز کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فرداً فرداً موقع محل کے مطابق معجزات عطا فرمائے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ یہ معجزہ کس دن یا کس رات کو یا کون سے مہینے میں پیش آیا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات جمادی الثانی کے مہینے میں فرما رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ رجب میں پیش آیا۔ پھر رجب کی بھی مختلف تاریخیں ذکر ہیں، تو ان میں سے زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کی رات کو پیش آیا، یعنی آج جو آنے والی رات ہے۔ اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا، اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال بعد پیش آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے تھوڑا سا عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا مشہور سفر کیا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ٹوٹے ہوئے دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ظاہری بات ہے اگر یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور مکہ میں ہی پیش آیا، تاریخ کوئی بھی ہو، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ یا یہ مہینہ، یہ رات کئی دفعہ گزری۔ 10 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے، پھر کچھ عرصہ مکہ میں بھی گزرا ہوگا اس واقعے کے بعد، معجزے کے بعد، تو کتنے ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ رات آتی رہی۔ تو اب اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیا اس رات کو کرنے کا کوئی خاص کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا صحابہ کرام کو فرمایا کوئی ایسا کرو؟ تو احادیث کے مجموعے میں کہیں بھی کوئی ایسی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کرنے کا اہتمام فرمایا ہو یا صحابہ کو فرمایا ہو کہ آپ کرو۔ یعنی وہ نوافل کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، جس طرح عام راتوں میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کر کرے گا، تہجد پڑھے گا تو اور بھی زیادہ ثواب ہے۔
تو اسی طرح اس رات کو بھی کوئی عام راتوں کی طرح عبادت کرتا ہے تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک ہوتی ہے اضافی فضیلت، جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت ہے، ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس طرح شب معراج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اور نہ ہی کسی حدیث میں فرمایا کہ اگر اس رات کو عبادت کرو گے تو آپ کو اضافی ثواب ملے گا۔ پھر بعض لوگ تو عبادت سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس رات کو چراغاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو شرعی طور پر ناجائز ہے۔ تو یہ محض ایک جہالت اور بے وقوفی ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح جب 27ویں شب گزرتی ہے تو آگے جو آنے والا دن ہوتا ہے 27 رجب کا، اس کے روزے کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ 27 رجب یعنی شب معراج کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام نہیں فرمایا، جس طرح 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے، اور اسی طرح کئی نفلی روزے ہوتے ہیں جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن شب معراج کے روزے کی فضیلت کسی جگہ بھی نہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کی عادت ہے وہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اسی طرح 27 کو بھی 27 رجب کو بھی نفلی روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گی۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں اگر کوئی 27 رجب کا روزہ رکھتا تو وہ کہتے کہ توڑو، کہ تم نے اس کو سنت سمجھ کر رکھا ہے جبکہ یہ سنت نہیں ہے، لہٰذا اس روزے کو توڑو۔ تو سنت نہیں ہے 27 رجب کو روزہ رکھنا، نفلی روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے جس طرح عام دنوں میں ہوتا ہے تو اس طرح رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس رات کو عبادت کرنے کی نہ کوئی اضافی فضیلت ہے اور نہ ہی 27 رجب کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس رات کو اگر کوئی عام دنوں راتوں کی طرح عبادت کرنا چاہے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے تو بے شک پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نفلی روزہ رکھ کر روزہ بھی رکھ لے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن سنت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اضافی فضیلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو قرآن کریم میں سورہ اسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں بیان فرمایا۔ 15 سپارے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، ابتدائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اسریٰ کہتے ہیں رات کو سیر کرانا، آگے لیلن کا لفظ پھر آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی رات ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جائے۔ تو وہاں پر بھی اسر کا لفظ آتا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی، اور رات بھی پوری رات نہیں۔ لیلن یہ نکرہ ہے، جو لوگ عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی اس میں۔ کہاں سے کہاں تک سیر کرائی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی ملک شام مراد ہے سے۔ لنریہ من آیاتنا،
اس سفر کیا، اس سیر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں دیکھی بھی، آگے اس واقعے میں آ رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان بھی فرمائی۔